بس کتاب و سنت۔ اب آج اگر کوئی جہلمیون میں سے یا تیمیون میں سے وہاں ہوتا تو اس محدث کو بتاتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کون حدیثیں لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، جن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مقدس سے مانگنا، اس کے اوپر ایک حدیث پاک آج سے 2 سال پہلے اس کی سند متن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج ایک نئے اینگل سے اس کو دوسرے انداز سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے، وہ تمہیں نئی نئی باتیں کریں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور یہ وہ وقت بالکل ایکوریٹ وہی ہے جس میں ہم ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں جو کبھی زندگی میں ہم نے تصور بھی نہ کی تھی۔ اب لوگ اولیاء اللہ پر زبان درازی کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں صوفیاء نے تو بات ہی لوگوں کو غلط بتائی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری اہل سنت تھے، داتا علی حجویری اہل سنت تھے، بابا فرید الدین گنج شکر اہل سنت تھے، انہوں نے برصغیر کے لوگ مسلمان کیے ہیں، انہوں نے اسلام پھیلایا، تو انہوں نے کہا اب یہ حقیقت ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا انہوں نے دین پھیلایا، پر غلط دین پھیلایا، غلط تعلیمات پھیلائیں، اور انہوں نے دین صحیح نہیں بتایا، انہوں نے کو اور ہی دین بتایا۔ وہ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں اگر صوفیاء نے صحیح دین نہیں بتایا تو صحیح دین کنہوں نے بتایا؟ تو کہتے محدثین نے بس بتایا میرے بھائی، بس کتاب و سنت، اور کتاب و سنت میں محدثین کرام جنہوں نے حدیثیں لکھی انہوں نے بس صحیح دین بتایا، صوفیاء نے تو اپنی باتیں کی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ اچھا جی، یعنی محدثین نے جو دین امت کو بتایا یا جو سمجھا وہ صحیح ہے، تو ہمارے دوست کہتے ہیں بالکل 100% ایکوریٹ، صرف وہی دین صحیح ہے۔ اچھا جی، ذرا آج محدثین کو دیکھتے ہیں، محدثین نے دین کو کیسے سمجھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، لکھنے والے علامہ ذہبی ہیں، اور علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والا کوئی طفل مکتب بھی علامہ ذہبی سے ناواقف نہیں ہوتا۔ اور علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ کی 3 جز میرے سامنے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اب یہاں پہ محدثین کی بات ہونے لگی ہے، ہم کہیں یا رسول اللہ مدد، کہتے پکے مشرک، ہم کہیں مدینہ منورہ جا کے اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا، اللہ کے دیے خزانوں میں سے ہمیں اللہ کی رحمت کا حصہ عطا فرمائیں، ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، حضور ہماری حالت زار پر رحمت فرمائیں۔ ہمارے دوست کہتے دیکھو تم نے قبر رسول سے مانگا، مدینہ منورہ جا کے رسول اللہ سے مانگا، تم پکے مشرک ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں یہ صوفیاء نے تعلیمات پھیلائی ہیں۔ اب محدثین کو دیکھیں، محدثین کون؟ حدیثیں لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، جن سے آپ دین لے رہے ہیں، جن کو آپ 100% ایکوریٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے۔ اب دیکھیں علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، امام ابن المقری کا ترجمہ، ان کی بایوگرافی لکھتے ہیں، یہ اصبہان کے محدث تھے۔ ذرا پھر سنیے، یہ اصبہان کے محدث تھے، اصبہان کے محدث تھے، صوفی نہیں تھے۔ میں یہاں کہتا نا داتا صاحب یہ فرماتے ہیں، اور یہ میں کشف المحجوب کھول لیتا تو لوگوں نے کہتا دیکھو شرکیہ تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ کے نزدیک تو ہدیہ تعلیم ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں۔ اصبہان کے محدث، امام، حافظ، ثقہ، ضعیف بھی نہیں ہے، ثقہ راوی ہے، یعنی بالکل صحت یاب راوی، محمد بن ابراہیم بن علی الاصبہانی المشہور امام ابن المقری، ان کے کلاس فیلو تھے، ہم اثر تھے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طبرانی کی طبرانی معجم الکبیر، یہ 25-26 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، اور 6 جلدوں میں طبرانی معجم الاوسط ہے، اور 2 جز ایک ہی جلد ہے، تقریباً طبرانی معجم الصغیر ہے، یعنی 3 مشہور و معروف حدیث کی کتاب۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ان کی بہت ہیں۔ 26 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھنے والے امام طبرانی، اور ان کے ہم اثر، ان کے زمانے کے محدث جن کی میں بات کر رہا ہوں، امام ابن المقری، اور تیسرے ان کے ساتھ تھے امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن المقری، ان کے اساتذہ میں محمد بن نصیر المدینی اور صوفی عمر بن ابی غیلان۔ صوفی کون؟ کس کا استاد؟ محدث کا استاد، کون؟ صوفی، سبحان اللہ۔ اور امام ابو یعلا الموصلی، مسند ابی یعلا الموصلی والے، وہ ان کے استاذ ہیں، اور ان کے شاگردوں کے اندر ابو اسحاق بن حمزہ اور مشہور نام امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے استاد ہیں اور شاگرد بھی بڑے ہیں۔
تو بندہ بھی دیکھیں کتنا بڑا۔ اب ان کے ہم اثر ہیں امام طبرانی اور ان کے ہم اثر ہیں امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تین کے تین اپنے زمانے کے بلند پایا محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب پھر میں سن لیں، یہ میں محدثین کی باتیں کر رہا ہوں، دیکھیں یہ میرے ٹیبل، ہمارا وہ خارجی دوست کہتے دیکھیں یہ میرے ٹیبل پہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ محدثین نے لکھی ہیں۔ اب وہ جو ٹیبل والے ہیں نا، انہی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ اب وہ جو ٹیبل پہ آپ نے جن کی کتابیں رکھی ہیں، ان ٹیبل والوں کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے عقیدوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اب یہاں پہ امام ابن المقری فرماتے ہیں، خود امام ابن المقری فرماتے ہیں، اس میں کوئی سند کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کی جو مسند ہے مسند اسبان، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو لکھا، اگرچہ وہ بھی تباہ ہو کر نہیں آئی، وقت دیں اس کو، وہ آئے گی، بہت کچھ آ رہا ہے، بہت ساری کتابیں نہیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ بھی ہوگی انشاءاللہ ایک دن۔ امام ابن المقری فرماتے ہیں کنت انا والطبرانی وابو الشیخ بالمدینہ، میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر سن لیں، محدث کہہ رہا ہے۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں، امام طبرانی موجم الکبیر لکھنے والے، موجم الاوسط لکھنے والے، موجم الصغیر لکھنے والے محدث، اور ابو الشیخ یہ بھی محدث تھے ہمارے ساتھ، ہم مدینہ میں تھے۔ فضاق بنا الوقت، وقت تنگ ہو گیا، کیا معنی؟ ذرا مال کی قلت ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا۔ تو ایک دن عشاء کا وقت ہوا، اب کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کھانا خریدنے کے لیے، اللہ اکبر، کیسے تنگیوں والے وقت انہوں نے دیکھے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت القبر، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کو الوفا اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور وہاں پہ الفاظ ہیں حضرت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو گیا، در مصطفیٰ پہ آیا، وقلت، اور میں نے جا کے عرض کی، میں نے جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ الجو، آقا بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، حضور کو کہہ رہے ہیں جا کے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ اب آج اگر کوئی جہلمیون میں سے یا تیمیون میں سے وہاں ہوتا تو اس محدث کو بتاتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حضور کو کہہ رہا ہے اللہ سے مانگو کھانا، روٹی اللہ سے مانگو، اور وہ روایت بتاتا اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اب وہ جو حدیثوں کو لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، جن کے وسیلے سے آپ تک حدیثیں پہنچی ہیں، دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے آپ تک حدیثیں پہنچائی، آپ سے زیادہ وہ حدیثوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ فقال علی الطبرانی، تو امام ابن المقری فرماتے ہیں مجھے امام طبرانی کہنے لگے اجلس، اب بیٹھ جا، تو نے عرض کر لی ہے، فإما أن يكون الرزق أو الموت، یا تو عرض قبول ہو گئی تو رزق آ جائے گا، اگر نہ ہوئی تو پھر موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فقمت انا، میں اٹھا اور ساتھ ابو شیخ اٹھے، ہم الوی دروازے کے قریب آئے، ہم نے دروازہ کھولا، مسجد کا جب دروازہ کھولا تو آگے ایک بزرگ، ساتھ ان کے دو لڑکے، ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی تھالیں، تھالوں میں نئے نئے کھانے، اور وہ جب اندر لے کر آئے نا، ہم تین ہی بندے تھے، امام طبرانی بیٹھے تھے، دو بندے، ہم دروازہ کھولنے گئے، دیکھا بندہ اور کوئی نہیں، یہ تین ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے شکوتمونی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ سے تم نے مانگا ہے، اور شکایت تم نے کی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھوک لگنے کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم نے کی ہے۔ تو فرمانے لگے، وہ بزرگ کہتے ہیں رأیتہ فی النوم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فأمرنی بحمل شیء الیکم، حضور نے مجھے حکم فرمایا، میرے تین غلام ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اور میری قبر پہ آ کے انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے، اور تو مدینے میں رہتا ہے، چل اٹھ ان کے لیے کھانا تیار کر اور ان میرے غلاموں کو دے کے آ، وہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ان کی التجا کو قبول فرمایا، اور حضور نے اپنے غلام کو حکم دیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، مشکل کشائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ سے مانگنے کی برکت سے انہیں کھانا اور رزق عطا فرمایا۔ اور یہ جو امام ابن المقری ہیں جنہوں نے قبر رسول سے مانگا، یہ محدث ہیں، المتوفہ 381 ہجری 381 ہجری ہیں، اور ان کی عظمت میں علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں دو محدث آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو ابن المقری سے محبت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگے ایک وجہ تو یہ ہے وہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، تو آباء و اجداد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ آگے اولاد کا فرض ہوتا ہے،
اور دوسری وجہ کہتے ہیں میری امام ابن المقری سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے لأنی کنت نائما، ایک دن میں سویا ہوا تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم یقول لی، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور خواب میں مجھے فرما رہے ہیں انت نائم وولی من اولیاء اللہ علی بابک، او اللہ کے بندے تو سویا ہوا ہے، تیرے دروازے پہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی آیا کھڑا ہے، اٹھ جا اس کی بات سن۔ تو کہتے فانتبہت، میں فوراً اٹھا، فدعوت البواب، میں نے دربان کو بلایا، کہا دروازہ کھولو جا کے خادم کو، اور وقلت من بالباب، اور میں نے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے، فقال ابو بکر ابن المقری، تو اس نے آ کے مجھے کہا دروازے پہ ابو بکر ابن المقری آئے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی فرمائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا دوست فرمائیں، اور وہ محدثین تھے، ان کا عقیدہ کتنا پیارا تھا، وہ در مصطفیٰ سے مانگنے والے تھے، وہ در رسول کے منگتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ داتا صاحب بیان کر دیں، یہ عقیدہ خواجہ صاحب بیان کر دیں، اولیاء اللہ کریں، کہتے شرک ہو گیا۔ اب یہ محدثین اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں جو دنیا کائنات کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 87% مسلمانوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ در مصطفیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے، اور اس کی برکت سے اللہ مدد فرماتا ہے، مشکلات حل فرماتا ہے۔ اب اگلی بات، 3 محدث حضور کی قبر سے مانگ رہے ہیں، کیا یہ شرک تھا؟ یہ بدعت تھی؟ اگر یہ شرک تھا تو ان محدثین کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مشرک تھے؟ اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے تو ان کی 30-40 جلدوں میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ ان میں لکھی ہوئی حدیثوں کو مانیں گے؟ اگر تو نہیں مانیں گے تو آپ دین کہاں سے لیں گے؟ اور اگر مانیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایک مشرک کی کتاب سے حدیثیں لیتے ہیں جس کا عقیدہ شرکیہ تھا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کے جواب میں ماننا پڑے گا۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ حدیثیں پڑھنے کے باوجود، حدیثیں لکھنے کے باوجود ان کا یہ عقیدہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ ان حدیثوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ در مصطفیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پتہ چلا یہ ان کا عقیدہ جو کتابوں میں ان کی حدیثیں لکھی تھی ان کے خلاف نہیں تھا، یہ اللہ کے قرآن والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا تھا، صحابہ کے ایمان والا تھا، اور اہل سنت کے آج بھی یہ عقیدہ ایقان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور فکر کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں در مصطفیٰ سے والہانہ عقیدت بخشے، اللہ کا کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔